کال کا میل ہندوستان کی سب سے تیز رفتار گاڑی ہے صاحب. جب ایک اسٹیشن سے چلتی ہے تو پھر 2 گھنٹے کہیں رکے بغیر بھاگتی ہی چلی جاتی ہے. یہ بات ایک دھان پان قسم کے آدمی نے اپنے ساتھی مسافر سے کہی، لیکن اس نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور وہ اپنے اخبار میں کھولا تھا. اس کی لاپرواہی سے پہلے مسافر کے چہرے پہ نفرت اور ابھاس کی ملی جلی کیفیت مقدار تھی، لیکن وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جیسے پہلے دیکھ رہا تھا، اور حد نظر تک دھوپ میں جلتے ہوئے چٹیل میدانوں اور گھومتے ہوئے سے چھوٹے چھوٹے پیڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا. لیکن اب وہ بہت دیر تک خاصی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، اور اچانک وہ زور سے چیخ اٹھا، ارے غضب ہو گیا! اب ہم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے صاحبان. یہ گاڑی اب کسی بھی گھڑی ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. کچھ ہی دیر بعد ہم سب کے سب مر چکے ہوں گے. یہاں وہاں گاڑی کے ملبے کے نیچے دبے کچلے پڑے ہوں گے ہم سب. چھوٹے سے ڈبے میں اس وقت 27 مسافر تھے. جب تک وہ چیختا رہا، کھچا کر بھرے ہوئے ان لوگوں نے اسے پہلے پاگل سمجھا، لیکن ان کی سمجھ میں فوراً کچھ نہ سکا اس آدمی کا کیا کرے. میں ریلوے کی کچھ ٹیکنیکل باتیں جانتا ہوں صاحب. ابھی میں نے اس ڈبے کے نیچے کیسی گڑگڑاہٹ سنی ہے جس کا نتیجہ ایک حادثے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو آگاہ کرنا میں نے ضروری سمجھا. اب اپنے آخری وقت سے ملنے کے لیے آئیے ہم سب تیار ہو جائیں. اب سارے مسافر بھیبھیت ہو گئے. عورتیں، بچے، مرد، سب کے سب. کونے میں گٹھری سی بنی بیٹھی دلہن نے اچانک اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور اپنے سے زیادہ شرمیلے دولہے کے کندھے پہ سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی. ایک نوجوان جو الہ آباد سے کونے والی لڑکی کو گھورتا آ رہا تھا اچانک سارا عشق بھول کر اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ڈیڈی اسپتال میں دم توڑ رہے ہیں. آج ہی ان کا تار ملا تو میں دلی کے لیے چل پڑا. جس لڑکی کو وہ گھورتا آ رہا تھا وہ اس کی بات سن کر چونک پڑی. اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بہت ہی مہین آواز میں اٹک اٹک کر بولی، ویری مچ انٹرسٹ، لیٹس ٹرائی ٹوگیدر. کچھ اور مسافروں نے بھی جلدی جلدی کروٹیں بدلی اور کچھ لوگ اپنے ٹرنکوں اور تھیلوں کو کھولنے لگے. خطرے کی چیتاونی دینے والے مسافر نے چند ہی لمحوں کے اندر سب کی پرتکریائیں گہری نظروں سے دیکھی اور اس نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اپنی اپنی مہنگی چیزیں اپنی جیبوں میں محفوظ کر لیجئے، لیکن سمجھ لیجئے یہ سب آپ کے ساتھ جائیں گی نہیں. جو لوگ لاشیں اٹھانے آئیں گے وہ پہلے ہم سب کی جیبیں ہی ٹٹولیں گے. ہو سکتا ہے وہ لاشیں چھوڑ کے چلتے بنے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنا عطا پتہ لکھ کر جیب میں رکھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کسی نہ کسی کی پہچان ہو ہی جائے، لیکن مرنے سے پہلے ہم کیوں نہ ایک دوسرے سے پریچت ہو لیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور یہ طے کر لیں کہ مرنے کے بعد خدا ہم سب کو ایک ہی جگہ بھیجے، جنت میں یا جہنم میں. لیکن مجھے تو پوری امید ہے صاحب کہ ہم سب جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ اس سمے ہمارے دل بالکل پاک اور صاف ہیں. میں محبت اور خلوص کی جھلک یہاں ہر چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. اگر آپ سب کا خدا پہ یقین ہے تو سب مل کر ہاتھ اٹھائیں. یہ سن کر سب نے اسی انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے جس انداز میں اس آدمی نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر پریچت ہونے لگے، ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہ بخشوانے لگے. اجنبی لوگ جلد ہی ایک دوسرے سے پریچت ہو گئے تھے پاپوں کی وجہ سے. پاپ سب میں مشترک تھے، ایک جیسے. اس آدمی نے آگے بڑھ کر ساری کھڑکیاں بند کر دی. اب ہم باہر کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. اب ہمارا سفر گھپ اندھیرے کی طرف ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں میل اندھیرے کی مسافت طے کرنی ہے، لیکن کسی کو اس بات کا رنج نہ ہونا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، آنسو کی ایک بوند بھی نہ گرے، ذرا سی بھی سستی نہ نکلے. بہت سے لمحے بڑی خاموشی سے اندھیرے میں ڈوبے ڈوبے کرتے. سب نے آنکھیں بند کر لی تھی، سب اپنے اپنے اندر جھانک رہے تھے. سب نے باہر کی روشنی سے اپنا ناتا توڑ دیا. اس آدمی نے کہا، آپ میں سے کس کس کے پاس کھانے کا سامان ہے؟ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہو نکال کے رکھ دے. آخری کھانا آج ہم مل کے کھائیں گے. لڈو، پوریاں، روٹیاں گھی میں چپڑی ہوئی اور سوکھی ہوئی، انڈے، کباب، ٹوسٹ، پھل وغیرہ سب کچھ بہت کچھ نکل کر سامنے آ گیا. ایک جگہ ڈھیر سا لگ گیا اور سب مل کر کھایا. اچانک اوپر کے تختے پہ سوئے ہوئے ایک شخص پر ایک ساتھ سب کی نگاہ گئی. سب حیران ہو گئے، اسے ابھی تک کسی نے جگایا نہیں تھا. ایک آدمی اسے جھنجھوڑنے کو آگے بڑھا، لیکن چیتاونی دینے والے مسافر نے اسے منع کر دیا. اسے جگانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اپنے اپنے خوف اور دکھ کو دبا کر منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں.
یہ آدمی اپنی ہر قسم کی تکلیف سے اب تک راحت پڑا ہے، اسے اسی طرح جانے دیا جائے۔ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے آئیے ہم سب مل کر دعا کر لیں، اس سے خدا بھی خوش ہوگا کہ ہم نے کم از کم ایک شخص کو تو موت کے درد سے محفوظ رکھا۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا، سب نے اس کے لیے دعا کی، لیکن جیسے ہی دعا مانگ چکے اچانک سب کو احساس ہوا کہ گاڑی تو اپنی معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، حادثہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ انہیں سخت صدمہ پہنچا، ان کے چہروں پہ مایوسی چھا گئی، لیکن جلد ہی وہ غصے سے بفر گئے۔ ایک نے چنگھاڑ کر پوچھا، حادثہ کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے نے تھم ٹھوک کر کہا، حادثہ کبھی نہیں ہوگا۔ تیسرے نے چیتاونی دینے والے کا گربان پکڑا، یہ سب جھوٹ تھا نا، ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ جس عورت نے موت کے ڈر سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، اس نے اپنا چہرہ پھر سے چھپا لیا اور اپنے نئے نویلے دلے سے ذرا دور کھسک گئی۔ جس لڑکی نے نوجوان لڑکے کی محبت کو دور کر دی، وہ اسے تھپڑ لگا کر اپنی جگہ پھر واپس چل گیا۔ ایک آدمی نے اچانک ہی ساجھا دسترخوان پلٹ دیا۔ چیتاونی دینے والے آدمی نے حال دیکھا تو وہ ایک ٹرنک پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بال نوچ کے بولا، آپ لوگوں کا یکایک موت پر سے بھروسہ کیوں اٹھ گیا ہے؟ حادثہ ضرور ہوگا صاحبان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ اس بات کو کسی نے سنا نہیں، لوگوں نے بند کھڑکی کھول دی۔ بہت دیر تک اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اچانک روشنی ملنے کے سب کی آنکھیں چونک گئی، ان کے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا تک مشکل ہو گیا۔ اس آدمی نے عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سے کھڑکی سے باہر چلا، ہاتھ سے دنوں کی وجہ سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اچانک دروازہ کھول کر خوشی سے چیخ اٹھا، موت کی منزل دور نہیں ہے، دور نہیں ہے، میرے پیچھے جس کو آنا ہو چلا ہے۔ بس یہ کہہ کر وہ چلتی گاڑی سے کود گیا۔ چند لمحوں تک سب کے ہونٹ سے رہ گئے، کوئی بھی کچھ بول نہ سکا۔ اوپر کے تختے پر سورہ ہوا آدمی اچانک جا آپ لوگ خاموش ہو گئے۔ میں سمجھا گاڑی اپنی منزل پر پہنچ گئی اور آپ سب کو اتر کر چلے گئے۔ پھر اچانک اس نے تختے سے جھک کر کسی کو جیسے تلاش کیا اور پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو کر وہ آدمی کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ وہ کہیں راستے میں تو نہیں اتر گیا؟ اس کا دماغ کچھ خراب سا تھا۔ یہ سن کر پھر سے گاڑی کی شور اور بھاگنے کا احساس ہوا تھا اور وہ زنجیر کھینچنے کے لیے ساتھ لگ گیا۔